نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، لاکھوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس کے ذریعے سے ہمیں نعمت اسلام عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت میں نے ابھی پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں کے 3 بنیادی عقائد ہیں، جس میں ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے۔ رسالت کیا چیز ہے؟ توحید کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ توحید ایک طریقے سے ایکیشور واد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا، صفات میں، ذات میں، اور اسی کو اپنا سب کچھ تسلیم کرنا، یہ توحید ہے مختصراً۔ آخرت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جانا ہے، جواب دہی ہوگی، جو کچھ ہم کریں گے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ رسالت کا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور جیسے توحید اور آخرت کا عقیدہ اہم ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اسی طرح اہمیت کا حامل ہے۔ بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا تصور یا اسلام کو سمجھنا یا اسلام پہ قائم رہنے کا دعویٰ کرنا، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کا ایک مستقل حصہ ہے، اور اس رسالت کو سمجھنے کا ہی ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو جانیں، اللہ کے رسول کی زندگی سے تعلیمات حاصل کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سوسائٹی تشکیل دی، مکے سے شروع ہو کر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کس طرح سے انجام دیا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، ہم ان حالات کو نہیں سمجھیں گے جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، تب تک ہمیں دین اسلام میں بھی کافی چیزیں ایسی ہوں گی جس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں۔ ابھی جس وجہ سے یہ سیریز شروع کری ہم نے، یہ انشاءاللہ 4 یا 5 حصوں میں اس سیریز کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت مختصر طور پر ایک اوور ویو، ایک موٹے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیمات کیا ملتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت مختصر طور پر میں یہ سیریز جو ہے یہ بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ طویل سیریز موجود ہیں، دستیاب ہیں، الگ الگ حصوں پہ بہت کچھ موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس پہ ایک دن کے اوپر، ایک لمحے کے اوپر اگر کوئی بہت طویل لمبی چوڑی کتاب بھی یا بہت کئی گھنٹوں کی ویڈیو بنانا چاہے تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ تو یہ مختصراً جو ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت کم ٹائم کے اندر ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو آ جائے کہ کیسے اللہ کے رسول نے زندگی گزاری۔ اس میں ہم جن حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے، اس میں پہلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولادت بعد سعادت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے، دنیا کی الگ الگ قوموں کا کیا حال تھا، دنیا کے مذاہب کا کیا حال تھا، اور الگ الگ حصوں کا کیا معاشرہ تھا۔ اسی میں اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت جس وقت ہوئی، اس وقت عرب کا کیا معاشرہ تھا۔ پھر دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے لے کر نبوت کے کام کو انجام دینے کے لیے جو ذمہ داری عطا کی گئی، منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا، اس جگہ تک ایک حصہ بنائیں گے۔ تیسرے حصے میں ہم اس چیز کو کوشش کریں گے سمجھنے کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تب سے لے کر جو مکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس مرحلوں سے گزرے اور کس کس طرح اللہ کے رسول نے دین کا کام انجام دیا. اس کے بعد پھر مدنی دور کے اوپر آئیں گے، ہجرت سے شروع ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک. اس طریقے سے یہ سیرت کی جو سیریز ہوگی وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو شروع کرتے ٹائم چونکہ ہم اقوام عالم کے اوپر گفتگو کریں گے، اس معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سوسائٹی کو، اس دنیا کو، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو حالات وہاں پہ قائم تھے، جو دنیا میں جو کچھ چل رہا تھا. اس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمام قوموں کے لیے ہر دور میں جو ہے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں. تو ایک یہ بھی چونکہ ایک شوشہ چھوٹتا رہتا ہے کہ جو ہے ہر جگہ نبی آتے ہیں تو لوگ کسی بھی اچھی شخصیت کو لگتی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے نبی رہا ہو. تو ہم اس سے گریز کریں گے، ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے. ان انبیاء اور رسول جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ میں ان کے نام آئے ہیں، ان کو ہم یہ مانیں گے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. لیکن اس کے علاوہ جو کوئی ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کے نزدیک وہ اچھا شخص ہوگا، بہت اچھی شخصیت ہوگی کسی کے لیے، لیکن ہم اس کو نبی کی حیثیت پہ نہیں تسلیم کریں گے کہ وہ نبی ہی رہا ہوگا. ہو سکتا نہ رہا ہو، ہم کیوں اس چیز کو کریں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی. نبی بنانا، رسول بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے، تو اس نے جس کو کیا اس میں سے جس کے نام ہمیں بتائے ان کو ہم رسول اور نبی مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ ہے، ہر جگہ آئے ہیں یہ ہمارا یقین ہے، ہر ایک جگہ دنیا کے ہر گوشے میں آئے، ہر قوم میں آئے. اس ٹائم پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب موجود تھے اس میں دو آسمانی مذاہب تھے، بڑے آسمانی مذاہب جو سمجھے جاتے تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ عیسائی. یہودیوں کا جو حال تھا وہ کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا ہر دور میں رہا ہے، جیسا قرآن کریم میں شہادتیں ہیں اس کے اوپر. انہوں نے مسلسل ذات خدا تعالیٰ کے خلاف وہاں لڑائی کر رکھی تھی، یہاں تک کہ ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں اس میں بھی انہوں نے تحریف کر کے ایسے عقائد داخل کر دیے تھے، ایسی باتیں داخل کر دی تھی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کوشش کرتے تھے، نعوذ باللہ. تلمود کی کتاب کا بھی یہی حال تھا، اور اس میں اتنی چیزیں انہوں نے، تورات وغیرہ کے اندر بھی اتنی چیزیں انہوں نے شامل کر دی تھی جس سے وہ جو تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجود تھیں وہ سب مسخ ہو گئی تھی. اس میں کچھ چیزیں اچھی بچی تھیں، ایسا نہیں کہ پوری طرح ختم ہوئی تھی، وہ چیزیں موجود تھیں لیکن وہ موٹا موٹی طور پر وہ ختم ہو چکا تھا. یہی حال عیسائیوں کا تھا. ان کے یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کو لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی جو شریعت تھی اس کی تجدید کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا، اور عقیدہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ بھی شروع ان کے یہاں ہو گیا. ان دو قوموں کے علاوہ ایک بڑی قوم اور آباد تھی، وہ ایران کے علاقے میں آباد تھی، اور وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے جن کو تاریخ مجوسیوں کے نام سے جانتی ہے. یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور ان کے یہاں بھی حالات جو ہے بہت زیادہ خراب تھے. اس کے بعد ایک بڑی قوم جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اس کا کیا حال تھا اس دور میں. تو اس بارے میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان اس وقت بھی شرک کا مرکز تھا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. بلکہ 6 صدی عیسوی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں شرک پورے عروج پر پہنچ رہا تھا. ہر ایسی چیز جس سے ہیبت طاری ہو، جس سے خوف ہو، جو بڑی ہو، جو عظیم چیز لگتی ہو، یا جو اپنے بادشاہ تھے انہوں کے بت بنا لیے جاتے تھے. اس بیچ ہندوستان میں ایک اور مذہب جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا جس کا اثر وسط ایشیا کے اندر بھی بہت تھا، سینٹرل ایشیا میں، جس کو بودھ مذہب کے نام سے ہم جانتے ہیں. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس مذہب کی شروعات توحید کے عقیدے سے ہوئی تھی، اور یہ جو ہے بت پرستی کے خلاف اور شرک کے خلاف جو ہے ایک کوشش تھی. لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب یہ ہندوستان میں اس کا داخلہ ہوا ہے، ہندوستان کے اندر یہ پھیلنا شروع ہوا، تو چونکہ ایک تو نیچرل چیز ہے توحید کا عقیدہ، بہرحال شرک کے مقابلے میں اپنے اندر کشش رکھتا ہے، اپنے اندر بہت آرام سے انسان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس طریقے سے وہ پھیلنا شروع ہوا تو یہاں پہ جو اجارت داری تھی جن لوگوں کی، جن پنڈتوں کی، اور جو مذہبی طبقہ تھا،
اس نے اس بودھ دھرم کو ہی کیش کر لیا اور اس کا جو توحید کا عقیدہ تھا اس سب چیز کو ہی شرک میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا حال یہ تھا کہ جس طریقے سے بودھ دھرم پھیلنا شروع ہوا تو جہاں جہاں یہ گیا وہاں وہاں گوتم بدھ کے مندر، اس کی مورتیاں، یہ سب بننی شروع ہو گئے اور بے شمار یہ عبادت گاہیں ایسی وجود میں آئیں جس میں شرک ہی ہو رہا تھا، جبکہ وہ دعوت جو تھی وہ توحید سے شروع ہوتی تھی لیکن وہ خود شرک میں سما چکی تھی۔ اس بیچ میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس جگہ ہوئی وہ مکہ ہے، اور مکے کی مثال اگر دنیا میں کسی ریاست سے دی جا سکتی ہے تو وہ ہندوستان کی ریاست ہے۔ جیسے یہاں پہ 33 کروڑ بت موجود تھے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے، مکہ شہر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، اس کے اندر 360 بت نصب تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ بت ہوا کرتا تھا، اور ان کے ہاں وہ ساری خرافات موجود تھیں، ان بتوں کے تعلق سے وہ سارے عقائد موجود تھے جو ہندوستان میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے اندر کسی کو شریک کر دیا جاتا تھا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ حیثیتیں دی ہوئی تھیں۔ اس میں ایک فرق یہ تھا کہ مکے کی سوسائٹی کے جو لوگ تھے ان کے باپ دادا جو تھے وہ دین ابراہیمی کے ہی ماننے والے تھے، اور اس کی بہت واضح مثال ہے پورے عرب کے معاشرے میں یہ ملتی ہے کہ ہر سال حج کے سیزن کے اندر لوگ حج کو آیا کرتے تھے، جو ایک رسم حج کی تھی، جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جس کے حج کے لیے کا حکم دیا گیا تھا، وہ حج اپنے طور پر لوگ کرتے تھے، لیکن اس میں ساری شرکیہ چیزیں جو تھیں وہ شامل تھیں، عقائد میں بھی شرک تھا، اور عمل کے طور پر دیکھا جائے تو جس کعبے کو توحید کا مرکز بنایا گیا تھا اس کا طواف کیا جاتا تھا، لیکن اسی کعبے کے اندر 360 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ تو یہ جو اس دور میں جو دنیا تھی، اس دور کی دنیا کے مذاہب کا حال ہم نے ابھی بات کی۔ اب ہم بات کریں گے جو اس دور کے سیاسی نظام یا نظام کی حیثیت سے دنیا میں کون کون سے نظام قائم تھے، اور وہاں ان نظاموں کے تحت رہنے والے لوگوں کے کیا حالات تھے، یعنی دنیا میں جو کچھ انسانیت پھیلی ہوئی تھی وہ کس دور سے گزر رہی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں، جس صدی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس صدی میں دنیا میں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایک بازنطین امپائر تھا اور ایک پرشین امپائر تھا، یعنی ایک روم کی سلطنت، ہم لوگ عام طور سے اردو میں اس کو رومن سلطنت کے نام سے جانتے ہیں، اور فارس کی سلطنت کے نام سے اس کو جانتے ہیں، ایران کی سلطنت۔ گویا کہ روم اور ایران 2 بڑی ریاستیں دنیا میں تھیں، 2 بڑے نظام تھے، اور انہی کے درمیان زیادہ تر حصہ دنیا کا بٹا ہوا تھا، باقی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، سب کی اپنی اپنی، خود ہندوستان کے اندر ابھی جب ذکر کریں گے آگے ہم تو ہندوستان میں بھی الگ الگ حکومتیں قائم تھیں۔ سب سے پہلے بازنطین ریاست یعنی بائزنٹائن امپائر جو تھا، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ریاست 3 بڑے علاقوں پہ قائم تھی، اس میں ایک روم کا علاقہ تھا، اور دوسرا مصر ایجپٹ اس کو ہم جانتے ہیں، اور تیسرا سیریا یعنی شام کا علاقہ۔ یہ 3 بڑے علاقے جو تھے یہ بازنطین ریاست یعنی بائزنٹائن امپائر کا حصہ تھی۔ تو سلسلے وار ان تینوں علاقوں کا جائزہ تھوڑا سا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تینوں جگہ کیا کیا حالات تھے۔ روم کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ زبردست ظلم ایک طریقے سے قائم تھا، اور جو وہاں کی حکومت تھی اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، جو بادشاہت وہاں کی تھی وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے جائز ناجائز کیسے بھی مال و دولت کی ایک دم بھرپور جو ہے مال و دولت حاصل کیا جائے خوب زبردست طریقے سے۔ اس میں اس کی کوئی وہ نہیں تھی کہ ہم صحیح طریقے سے وہ مال حاصل کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے، بس مقصد ایک تھا کہ مال اور دولت جو ہے وہ حاصل کر کے جمع کر لی جائے، یہ بادشاہت کا اصل مقصد تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی ریاست جو ہے وہ مصر ہے۔ مصر آج بھی ہم جانتے ہیں اور تاریخ میں بھی وسائل کے تعلق سے جو ہے اور تجارت کے تعلق سے مصر ایک اہم جگہ سمجھی جاتی ہے، اور مصر کا کام بھی روم کی طرح بائزنٹین امپائر کے لیے کہ وہ بائزنٹین امپائر کو مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان مہیا کرتی تھی، اس کی تجارت، اس کے سب چیزوں کا جو نفع جتنا حاصل ہوتا تھا وہ سب
بیزنٹین امپائر سے حاصل کیا کرتا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں جو وہاں کی عوام تھی, جو وہاں کے لوگ تھے, جو اس بزنس کو, اس تجارت کو لے کے چل رہے تھے, جو نچلا طبقہ جو اس کا تھا ایک طریقے سے, اس کے اوپر وہی ظلم و ستم روا تھا جو باقی دنیا میں روا تھا. اس کی مثال دیتے ہوئے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصر وہ گائے تھی جس کو دوہا تو اچھی طرح جاتا تھا مگر چارہ کم سے کم دیا جاتا تھا. یہ مصر کے حالات تھے. اس کے بعد شام کے جو حالات تھے وہ بھی کوئی خاص مختلف نہیں تھے ان دو ریاستوں سے. وہاں بھی جو حکمران تھا اس کی رحمت یا اس کی شفقت سے جو وہاں کی عوام تھی وہ مسلسل محروم تھی. اور جو وہاں پہ حالات تھے, جو لوگوں کے عام زندگی تھی, جو افلاس کی خاص طور پہ حالت تھی, وہ اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ جو ہے اپنا قرض اتارنے کے لیے اپنے بچوں تک کو بیچ دیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے مصر کی شام کی حالت تھی. ان تینوں ریاستوں میں عمومی طور پر جو عورتوں کے ساتھ معاملہ رکھا جاتا تھا وہ کم و بیش ساری دنیا میں وہی معاملہ روا رکھا جاتا تھا. عورتوں کی وہی ایک حیثیت تقریباً پوری دنیا میں الگ الگ شکل میں موجود تھی. اور یہ کہ وہ مرد کی برابر حقوق نہیں رکھتی تھی, اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا, بلکہ وہ صرف ایک سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا. اس معاملے میں ایک رومن امپائر میں, خاص طور پر بیزنٹین امپائر کے اندر جو ایک چیز عام تھی وہ یہ کہ جو اشرافیہ کی عورتیں تھیں, اشرافیہ جو اونچے گھرانوں کی خواتین تھیں, ان کو تو پھر بھی کچھ اسٹیٹس اور کچھ مراعات حاصل تھیں, ان کی کوئی ایک لائف تھی ایک بڑی, لیکن وہ لائف بھی اس اصول پہ قائم تھی کہ وہ نچلی عورتیں جو تھیں ان کو اپنے ظلم کے نیچے, اپنے تسلط کے نیچے ان کو دبا کے رکھتی تھی. کل ملا کے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ حالات پوری دنیا میں تھے کم و بیش ویسے ہی حالات جو ہے بیزنٹین امپائر میں بھی تھے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات سے یہ آگے کے حالات جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے تھوڑے سے, جس میں خاص طور پر ایران کی سلطنت کا ہم ذکر کریں گے, بادشاہت کا, اس میں جو حالات تھے آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل حالات وہی چیزیں تھیں, بس نام بدلے ہوئے تھے, حکمران بدلے ہوئے تھے, ان کے نام الگ تھے, ان کی شکلیں الگ تھیں, ان کے علاقے الگ تھے, لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہی ہو رہا تھا. کسی نہ کسی شکل میں یہی تسلط ہندوستان کی ریاست میں بھی قائم تھا, خود عرب کے علاقے میں بھی یہی قائم تھا. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں قبائلی پوری دنیا میں, ان کے یہاں بھی وہ بھی اسی سنت کو پورا کر رہے تھے. اب آتے ہیں پرشین امپائر کی طرف. پرشین امپائر اس وقت دوسری بڑی ریاست تھی. جس طرح یہ بیزنٹین امپائر تین علاقوں پر مشتمل تھی, اسی طرح پرشین امپائر جو ہے وہ بھی کئی علاقوں پر مشتمل تھی, جو آج بعد میں آگے چل کے کئی الگ الگ ملک بن گئے. آج کے دور میں کئی الگ الگ ملک ہیں. میں نے ایک تھوڑی فہرست بھی اس کی بنائی ہے ان ملکوں کی جو آج کے دور میں جو حصے اس وقت پرشین امپائر کے زیر علاقے تھے. لیکن اس میں علاقے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو علاقہ اور مال و دولت کے اعتبار سے پرشین جو سلطنت تھی وہ بیزنٹین امپائر سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی. اس کا جو ایریا تھا وہ اس کے بعد کافی زیادہ تھا. پرشین امپائر جو ہے اس میں ایک علاقہ اسیریا تھا جو میسوپوٹامین سویلائزیشن کا حصہ تھا. جو موجودہ ترکی اور عراق کے حصے جو میسوپوٹامین سویلائزیشن میں تھے وہ اسیریا کے نام سے جانے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو آج کے دور کا ایران ہے, جو ایرانی ریاست آج کے دور میں ہے, وہ اس پرشین امپائر کا حصہ تھی. اسی طرح آذربائیجان, اس میں ایک ریاست بلخ اور سیستان کے علاقے تھے جو موجودہ دور کے افغانستان کا علاقہ سمجھ لیجیے, اور کچھ ایران کا جو حصہ ادھر کے افغانستان سے ملتا ہے وہ. اس کے علاوہ عراق, یمن اور خراسان کا علاقہ. اس کے علاوہ ترکمانستان کا بھی علاقہ تھا جو خوارزم کے نام سے جانا جاتا تھا, وہ پرشین امپائر کا ہی حصہ تھا. ترکمانستان کا ہی ایک اور حصہ مرو, ہرات اور ازبیکستان کا, موجودہ ازبیکستان کا جو علاقہ ہے سمرقند اور بخارا کا, یہ پرشین امپائر کے حصے تھے اس دور میں. اب ان کے ہاں جو معاملات تھے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں تو زیادہ مناسب ہوں گی. ایک تو یہ کہ یہاں پر جو نظام حکومت تھا
وہ دو حصوں کے درمیان گردش کرتا رہتا تھا. یا اس طرح سمجھ لیے کہ جیسے دو پارٹیاں ہیں ان کے آپس میں، کبھی ایک کے پاس ہے کبھی دوسرے کے پاس. تو ایک تو وہ تھے جو مذہبی اجارت دار تھے، جو مذہب کے نام پر بزنس اپنا قائم کیے ہوئے تھے. ایک تو ان کی اجارت داری ہوتی تھی، اگر ان سے ہٹتی تھی تو ایک موروثی خاندانی جاگیردارانہ نظام جو ہے وہاں قائم ہو جاتا تھا. یعنی ایک باپ سے بیٹے کو منتقل ہونے والی بادشاہت کا جو جاگیرداری کا نظام تھا وہ وہاں قائم ہو جاتا تھا. تو جو حکومت تھی وہ انہی دو کے درمیان عام طور سے گردش کرتے رہتی تھی. ایک وقت 6 صدی عیسوی میں ایسا بھی آیا بیچ میں جب ایک بہت بڑی تحریک وہاں پہ شروع ہوئی، جس نے جو عورتوں کے تعلق سے یہ فلسفہ مشہور کرنا شروع کیا کہ جس طرح مال دولت ایسی چیزیں ہیں جس پہ کسی کا بھی حق ہے، کوئی بھی کسی کی لے سکتا ہے، اس کو کوئی کسی کی پرسنل چیز نہیں ہے ذاتی وہ. تو اسی طریقے سے عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے بھی حصے میں جا سکتی ہیں، کسی کوئی بھی اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، کوئی بھی ان کو لے سکتا ہے. اور یہ تحریک اس سوسائٹی میں، جو وہ سوسائٹی تھی اس میں چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل نہیں تھی، قانون کی بالادستی یا قانون کا راج نام کی کوئی چیز وہاں تھی نہیں. تو یہ والا جو فلسفہ تھا، یہ فلسفہ خوب پھلا پھولا، اور یہ حال ہو گیا کہ جب وہاں پہ لوٹ مار ڈکیتی ہوا کرتی تھی تو لوگ خالی مال و دولت ہی لوٹ کر نہیں لے کے جاتے تھے، بلکہ وہاں جو جس جگہ پہ لوٹ مار ہوئی وہاں کی عورتوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کرتے تھے. پورے حالات کو ایک جگہ رکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کی بالادستی والی بات جو ہم کرتے ہیں وہ وہاں پہ بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک طریقے سے یوں سمجھا جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی. معاشرے میں جو جتنا طاقتور تھا، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس قوت تھی، وہی راج کیا کرتا تھا. اسی کے ماتحت دبے کچلے عوام رہا کرتے تھے. جو عام غریب لوگ تھے ان کی کوئی اپنی زندگی نہیں تھی، ان کے اوپر بے پناہ ظلم توڑے جاتے تھے. اور وہ ظلم کے اتنے، وہ سوسائٹی پوری ظلم کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ جب ان مظلوموں کو بھی کوئی موقع ملتا تھا تو وہ اپنے سے زیادہ مظلوم یا کسی اور کے علاوہ جس کے اوپر ان کو جو ہے دسترس حاصل ہو جائے وہ اس کے اوپر اپنا ظلم جو ہے روا کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک تیسرا علاقہ جو ہمارے آس پاس کا علاقہ سے ہے، ہندوستان کا علاقہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے کو ہمیں دیکھیں کہ اس علاقے کے کیا حالات وہاں پہ تھے. یہاں بھی مختلف ریاستیں، چھوٹی چھوٹی صوبائی ریاستیں موجود تھیں، اور عورتوں کے معاملے میں جو حالات ابھی ہم نے بیزنٹین امپائر کے یا پرشین امپائر کے دیکھے، وہی حالات جو ہے ہندوستان میں بھی قائم تھے. یہاں کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، جو ہم عام طور سے تاریخ ہمیں آسانی سے مل جائے گی، اس میں تو کچھ چیزیں بہت آسانی سے ہمیں دکھتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ رواج بہت عام تھا کہ جوا جو کھیلا جاتا تھا اس کے اندر عورتوں کو بھی اپنی گھر کی جو بیویاں عورتیں ہوتی تھیں ان کو ہار جایا کرتے تھے لوگ، اور ان کے اوپر شرط لگا کرتی تھی، وہ ہار جاتے تھے. اس کے علاوہ ایک رواج بہت مشہور تھا جس کے بارے میں جو بلکہ بعض علاقوں میں سے وہ انگریزوں کے دور تک وہ رواج چلا، جس کو ستی کے نام سے دنیا جانتی ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ جب شوہر مر جاتا تھا تو جو بیوی ہوتی تھی اس کو اسی شوہر کے ساتھ جلا دیا جایا کرتا تھا. بعض علاقوں میں اگر یہ چیز نہیں تھی، جیسے کچھ علاقوں میں یہ روایت نہیں تھی اگر، تو انہوں نے اس کے علاوہ جو معاملات عورت کے ساتھ رکھے تھے وہ یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا اس کی کوئی عزت نہیں تھی اپنی، وہ اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے خاص، وہ ایک طریقے سے کام کاج کرنے والی نوکر بن کے رہ گئی تھی. انسانیت نام کی کوئی چیز، انسانیت کی نگاہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت معاشرے میں نہیں تھی. یہاں پر اس دور 6 صدی عیسوی کا جو دور ہے وہ، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو برائیاں عروج پائی ہیں وہ اسی دور میں سب سے زیادہ عروج پر تھیں. جو یہ مذہبی عبادت گاہیں تھیں وہ فحاشی کا، عیاشی کا اڈا بن چکی تھی، اور اس پر مذہب کی چادر ڈال دی جاتی تھی. اس وجہ سے کبھی اس کے خلاف اگر کوئی اٹھنے کا سوچتا بھی تو اس کی امکان ختم ہو جاتے تھے کہ جب اس کو ان سب چیزوں کو جو ظلم و ستم خصوصی طور پر خواتین کے ساتھ ہندوستان کے معاشرے میں ہو رہا تھا، جو مذہبی عبادت گاہوں میں جو چیز پڑی ہوئی تھی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات آج بھی ہیں. مختلف جگہوں پر الگ الگ ایسے لوگ ملتے ہیں جو مذہب کے نام پر عورتوں کا استحصال کرتے ہیں. تو یہ چیز اس وقت بہت زیادہ عروج پر تھی، جتنے بڑی عبادت گاہیں تھیں اس میں یہ جو معاملہ تھا یہ بہت عام ہو چکا تھا. اس کے علاوہ جو عام سوسائٹی کا نظام ہندوستان میں قائم تھا وہ منوسمرتی کا نظام تھا.
اس نظام کے تحت 4 حصوں میں سوسائٹی کو تقسیم کر دیا گیا تھا. ایک آرین سویلائزیشن جو ہندوستان میں قدیم زمانے میں آئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو 4 حصوں میں اس نے تقسیم کیا. ایک پہلی جو درجہ تھا وہ برہمن کمیونٹی کے پاس آیا. یہ دوسرا درجہ جو تھا وہ چھتریہ کمیونٹی تھی، اس کے پاس آیا. تیسرا جو درجہ تھا وہ ویش کمیونٹی تھی، اس کے پاس آیا. اور اسی طرح چوتھا جو سب سے نیچا درجہ تھا وہ شودر نام کی کمیونٹی بنائی، اس کے پاس آیا. اس میں برہمنوں کے تعلق سے جو اصول تھے وہ یہ کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، مطلب ان کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو انہیں گنہگار سمجھا جائے گا کسی کے لیے. اور اگر بائی چانس کوئی ایسا اتنی بڑی بات ہو جائے جس میں جو ہے وہ گنہگار ان کو مانا جائے، ان کی بات عام ہو جائے کہ وہ گنہگار ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، تو ان کو چھٹ پٹ کوئی سزا دے دی جاتی تھی. لیکن سزائے موت کا کوئی تصور یا کوئی تاریخ جو ہے نہیں ملتی کہ اس کمیونٹی کو کبھی سزا کسی جرم کے مرتکب ہونے کے نتیجے میں سزائے موت دی گئی ہو. اسی کے ساتھ ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا، انہیں کوئی ٹیکس ہی دینا ہوتا تھا. کل ملا کے انگلش میں جو رولر ایلیٹ کلاس کہی جائے گی وہ ہندوستان میں برہمن کمیونٹی تھی. تو اس کے بعد جو چھتری کمیونٹی تھی وہ فائٹرز تھے، ایک طریقے سے لڑاکو جو حفاظت کے لیے اور جنگوں کے لیے جانے جاتے تھے. ان کا کام تھا جنگیں کرنا، حفاظت کرنا، لڑنا. اس کے بعد ویش کمیونٹی جو تھی وہ بزنس کلاس کمیونٹی ایک طریقے سے تھی، جس کے ہاتھ میں بزنس مینیج کرنا اور سب چیز اس طرح کے بزنس سے ریلیٹڈ معاملات تھے. جو چوتھی کمیونٹی تھی شودر، وہ اس پورے منوسمرتی کے نظام میں ظلم کا مستحق جو قوم کمیونٹی بنی تھی وہ شودر تھی. اس پورے ہندوستان کی جو عوام تھی اس میں ایک بڑا طبقہ، اس کا سب سے بڑا طبقہ جو تھا وہ اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا. شودر جس کو کر دیا گیا تھا، یا اس کو آپ آسان الفاظ میں اچھوت کہہ سکتے ہیں. وہ اچھوت ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ انٹچیبلس ہیں، اچھوت ہیں. ان کو کوئی مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، وہ کسی مذہبی اس میں نہیں جا سکتے تھے، مقدس کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. کسی جو عبادت گاہیں تھیں ان کے اندر جو بڑوں کی، جہاں برہمن کمیونٹی یا جو اور کمیونٹی تھی وہ جاتی تھی، وہاں وہ نہیں جا سکتے تھے. آج بھی ہم جانتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہیں ہمارے یہاں جہاں ابھی بھی ظلم ہوتا ہے اس تعلق سے. تو یہ اسی کے باقیات ہیں جو بھی چل رہے ہیں. اور نہ وہ کسی جو اور اونچی ذات والے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے بیٹھ کے. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اگر ساتھ کھائیں گے تو وہ کھانا خراب ہو جائے گا، اور ان کو کبھی کھانے بھی نہیں دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو مذہبی کتابیں پڑھی جاتی تھیں ان میں ان لوگوں کو پڑھنے کا حق نہیں تھا. شودروں کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ جو مذہبی کتابیں پڑھی تھیں وہ ان کو پڑھیں. اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کسی شودر نے کہیں جا کے کوئی مذہبی کتاب پڑھی جا رہی وہ سن لی اور اس کو پکڑ لیا گیا تو اس کو پکڑ کے اس سے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا. تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جو جانوروں کے لیے جو زندگی میسر تھی اس سے بھی زیادہ بری زندگی جو یہاں پہ ملی وہ شودروں کے حصے میں آئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں سرزمین عرب کے حالات پر، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرب میں آئے اس وقت عرب کے بھی حالات بھی ایسا نہیں کہ بہت اچھے تھے اور اس لیے جو ہے عرب کو منتخب کیا گیا ہو کہ اللہ کے رسول کو وہاں بھیجا جائے، بلکہ جیسا دنیا کے اور جگہوں حالات تھا ویسے ہی حالات جو ہیں وہ عرب میں بھی قائم تھے. اخلاقیات کا معاملہ وہ تقریباً نہ کے برابر تھا. کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی. اخلاقی اصول جن کو کہا جاتا ہے اس طرح کے کوئی اصول وہاں نہیں تھے. شراب اور جوئے جو تھا وہ بالکل عام تھا، وہ کوئی اس میں برائی نہیں سمجھی جاتی تھی. اس لیے جب آگے جب پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کتنی زیادہ شراب جو ہے وہ ایک عام زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی، اور اسی کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ان کے اندر آ گئی تھیں. بے گناہوں پر ظلم کرنا یہ ایک ان کے یہاں بہت عام رواج تھا. یہ بھی پوری دنیا میں تھا، یہ ان کے یہاں بھی تھا. اور اس معاملے میں یہ بھی چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر وہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کسی اچھے گھرانے کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے، تو اس کے اوپر ظلم نہیں ہوتا تھا. یہ ظلم اکثر و بیشتر ان لوگوں کے اوپر ہوتا تھا جو یا تو غریب طبقہ ہوتا تھا یا غلاموں کا طبقہ ہوتا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کری تو اس پر لبیک کہنے والے لوگ اکثر و بیشتر وہ تھے جو سماج کے دبے کچلے طبقے سے نکل کے آئے تھے. بڑے طبقہ بھی تھا، ایسا نہیں کہ اس میں نہیں تھا، لیکن نچلے طبقے کے لوگ اس میں بہت تیزی سے اس کی طرف لپکے، کیونکہ انہیں
جو جن چیزوں سے ان کو دور رکھا گیا تھا وہ سب آزادیاں انہیں جو ہے اسلام پیش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں ایک روایت لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ اولاد کو جو ہے غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس میں لڑکیوں کا تو خاص طور پہ معاملہ تھا کہ وہ پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور لڑکی کا پیدا ہونا وہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی عرب کے معاشرے کے اندر۔ اس کے علاوہ جو 2-3 چیزیں اور ان کے یہاں بہت عام تھیں، وہ یہ کہ وہ غلام بنانا یا غلام جو ہیں ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، یہ ایک رواج بہت زیادہ ان کے یہاں عام تھا۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے یہ تصور ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ جو ہے بغیر غلام رکھے اپنے جو ہے رہ سکتا ہے، اس کو یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے ساتھ غلام رکھے، وہ اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے، اپنی ایک تسلط دکھانے کے لیے جو ہے وہ غلام بنایا کرتے تھے۔ پھر وہ جو غلام جو ان کے کام کے نہیں ہوتے تھے یا کوئی اچھے لگتے تھے اس کو خرید لیا، جو کام کا نہیں بجا اس کو بیچ دیا، یا کسی کوئی اچھا ہے اس کو پیسے لگا کے اس کو بیچ دیا۔ تو بیسیکلی انسان جو تھا وہ ایک اشیاء کے طور پہ رہ گیا تھا کہ وہ جو دوسرا چاہ رہا اس کو بیچ دے رہا، اس کو خرید لے رہا ہے وہ۔ اس کے علاوہ ایک برائی ان کے اندر جو تھی وہ یہ کہ وہ جنگجو قوم بہت زیادہ تھی، اور جنگجو قوم بھی اس طریقے کی نہیں کہ وہ کوئی ان کے اصول ہوں یا کوئی ضابطے ہوں کہ اس وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہو سکتی۔ بعض مقامات پر ایسا دیکھنے میں آتا تھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات شروع ہوتی تھی اور وہ لڑائی اتنی لمبی ہو جایا کرتی تھی قبیلوں کے درمیان کہ کئی سال تک وہ لڑائی چلا کرتی تھی۔ عرب کے اندر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ حال پورے عرب میں قائم تھا کہ قبیلوں کے میں آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو وہ کئی سالوں تک چلا کرتی تھی۔ اور اس سب کے ساتھ ان کے ہاں ایک اور چیز جو بہت اہمیت رکھتی تھی وہ یہ کہ وہ شجرہ نسب کے اوپر ان کے ہاں بہت فخر ہوتا تھا، کون کس نسل سے ہے اس پہ فخر بہت زیادہ تھا، جو ایک قانون کی حیثیت ہندوستان میں اختیار کر گیا تھا کہ برہمن کی نسل ہے، یہ شتری نسل ہے، یہ تو وہی چیز وہاں پہ تھی۔ بس یہ کہا جا سکتا کہ وہ اس طریقے سے ایک قانون کی حیثیت اس نے اختیار وہاں نہیں کی تھی۔ اگر ان پوری دنیا کے حالات کو ہم سمرائز کریں تو اس میں ہم نے جو حالات ڈسکس کیے اس میں جو مغربی حصہ ہے دنیا کا، اس کے اندر بیزنٹین امپائر کے حالات ہم نے دیکھے، وہ تقریباً مغربی حصے میں کے ایک بہت بڑے مغربی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو ہے اس کی حکومت تھی، اس کا تسلط تھا۔ اور ایسٹرن دنیا کے اندر جو بڑا طبقہ تھا وہ جو ہے ہم نے بھی دیکھا پرشین امپائر تھی، جو افغانستان تک کے علاقے، آذربائیجان، ازبیکستان، ترکمانستان، ایران، یمن اور عراق، تو یہ علاقے جو تھے ان کے وہاں شامل تھے ان کی حکومت میں۔ تو یہ ایک ایسٹرن سائڈ میں بہت بڑی حکومت بن چکی تھی بادشاہت ایران کی۔ اور ان دو کے علاوہ جو دو ریاستیں بچی تھی اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں تھا ایز سچ، وہ ہندوستان کی ریاست تھی جہاں پہ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، یا دوسری عرب کی ریاست تھی جہاں پہ قبائلی نظام موجود تھا۔ ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ناموس سے نسواں عورتوں کی عزت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ظلم اور بربریت بالکل عروج پا چکی تھی۔ عزت، غیرت یا پاکیزگی اس طرح کے کوئی تصور دنیا میں قائم نہیں تھے۔ یہ جو ایک تصور تھا کہ جو بڑے انسان ہیں جن کو خدا نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اقتدار دیا ہے، وہ اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، جس کے نیچے جو ہوتا تھا وہ اس کا استحصال کیا کرتا تھا، جو مجبور لاچار ہے اس کی مجبوری لاچاری کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اس مقام پر آ کر ہم نے ابھی تک یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ پوری دنیا کے حالات کم و بیش ایک سے تھے، اور جیسا کہ ہر چیز کا ذکر ہو گیا، انفرادی طور پر ایک پوائنٹ پہ ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ جو معاملات ایک تعلق سے پوری دنیا میں الگ الگ قوموں میں تھے وہ سب ایک سے تھے، جو ظلم بربریت تھی وہ ایک سی تھی۔ تو ایسے میں وہ حکمتیں کیا ہیں، وہ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ مکے میں ہوئی؟ یا تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ عرب کی سرزمین میں یہ سب چیزیں نہ ہوتی، یہ برائیاں نہ پائی جا رہی ہوتی جو پوری دنیا میں تھیں، یا پھر عرب کی سرزمین میں سب سے زیادہ برائیاں ہوتی اور باقی دنیا میں نہ ہوتی تو یہاں سے شروع ہوتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص عربوں کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے، اور پوری دنیا میں ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچانے آئے تھے، اسلام کا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔
وہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں تھے کہ 6 صدی میں آئے اور پھر اس کے بعد دنیا سے واپس چلے گئے اور بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول بنا کر بھیجا گیا. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا نیا. اور تو ایسے میں ایسی وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اور عرب کی سرزمین پر مبعوث کیا گیا؟ اس تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں تو کچھ 5-6 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال پیدا ہونا کہ عرب میں کیوں مبعوث ہوئے، یہ بنیادی طور پر سوال غلط ہے. یہ ایک طریقے سے اس سوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ اگر مثال کے طور پر بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کے علاوہ کسی اور جگہ بھیجے جاتے، مثال کے طور پہ روم میں یا ایران میں یا افریقہ میں یا ہندوستان میں یا کہیں بھی، تو سوال تو پھر بھی باقی رہتا کہ اس جگہ کیوں بھیجے گئے. ہندوستان میں آتے تو سوال ہوتا کہ ہندوستان میں اللہ کے رسول کیوں بھیجے گئے. تو یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو سوال کے لیے سوال ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی علمی جواب اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں رکھتا اس کے لیے، اس سوال کے لیے. اس کے بعد اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا تو اس کے اندر اگر ہم حالات پہ غور کریں تو ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ حکمتیں ہیں کہ جو اس جگہ کا انتخاب کیا گیا. اس میں کچھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. ایک یہ کہ عرب کی سرزمین جو تھی وہ اس میں مختلف زبانیں تھیں، جس طرح ہندوستان میں یا بائزنٹین امپائر میں یا پرشین امپائر میں یا افریقن ممالک میں، دنیا بھر میں ہر جگہ کی اپنی اپنی زبان ہوتی. ہندوستان میں آج بھی کئی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ عربوں میں ایک خاص بات یہ پائی جاتی تھی کہ جو عربی زبان تھی وہ ایسی زبان تھی جس سے پورے عرب کے لوگ شناسا تھے، پورے عرب کے لوگ اس کو جانتے تھے، اور اس کی کچھ نہ کچھ چھاپ پوری دنیا پر تھی، کیونکہ تاجر قوم تھی عربوں کی. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجنے میں، ایک زبان کے اندر قرآن کریم کے نازل ہونے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک زبان میں ہونے میں، یہ مسئلہ نہیں پیش آیا کہ عرب کے جو دور کے علاقے کے لوگ ہوں گے وہ اس کو کیسے سمجھیں گے. جہاں کا بھی عرب کا علاقے کا کوئی آدمی ہوتا تھا وہ سیدھے اس بات کو سمجھ لیا کرتا تھا، کیونکہ عرب میں عربی جو زبان تھی وہ ایک کامن زبان سب لوگوں کی تھی. وہ آپس میں بھلے ہی اپنے قبیلے میں رہتے ہوں تو اپنے علاقے میں اپنی زبان استعمال کرتے ہوں، لیکن جب ملتے تھے، جب کہیں آپس میں گفت و شنید ہوتی تھی لوگ قبیلوں کی آپس میں، تو وہ عربی زبان بولا کرتے تھے اور عربی سمجھ لیا کرتے تھے. لہذا ایک زبان کا کنسیپٹ وہاں پہ موجود تھا. اس کے علاوہ چونکہ جیسا بھی بات آئی کہ وہ تجارت میں ان کا رول تھا، عربوں کا تاجر قوم تھے، تو عرب کے یہاں سے لوگ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، تجارت کے لیے الگ الگ جگہ جایا کرتے تھے. تو یہ بہت آسانی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، اسلام کی دعوت جو اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں عرب میں، وہ بہت آسانی سے دنیا کے الگ الگ گوشوں میں اس کی خوشبو پہنچ سکتی تھی. جو بھی شخص وہاں آتا تجارت کے لیے یا وہاں سے کوئی تاجر باہر جاتا، وہ اگر وہ مسلمان ہو چکا ہوتا تو وہ اسلام کی دعوت جا کے پیش کرتا، اور اگر مسلمان نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم دنیا کو یہ اپنی جگہ جا کے یہ بتا سکتا تھا کہ فلاں جگہ مکے کے اندر ایک اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے، ایک رسول ہیں وہ اس کی دعوت دیتے ہیں. یہ ایک جو اللہ کے رسول کے بارے میں جو اطلاع تھی وہ پوری دنیا میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے. خود ہم جانتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی جو اسلام کی آمد ہوئی ہے سب سے پہلے وہ کیرلا کی طرف ساحلوں پہ ہوئی ہے، اور وہ تاجر کمیونٹی کے ذریعے ہی سے آیا. اس میں کوئی دعوتی نقطہ نظر سے کوئی قافلہ عرب کی سرزمین سے یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تاجر لوگ تھے، یہاں آئے، انہوں نے جو ہے اسلام جو لا چکے تھے وہ ایمان، اس لیے اس کو یہاں پھیلایا، اس کو یہاں پہ اپنے ساتھ لے کے آئے وہ. اور ہم جانتے ہیں کہ کیرلا کے اندر ابھی بھی بعض صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں اصحاب رسول کی. اس کے علاوہ عرب میں بھی خاص طور پر مکے کی حیثیت یہ تھی کہ جو دنیا سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، خاص طور پہ عرب کے لوگ جو حج کے لیے آیا کرتے تھے وہ مکہ آیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں ہونے سے فائدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے موقع پر اگر دعوت کا کام کرتے تو وہ بہت آسانی سے عرب کے اور علاقوں میں پہنچ جاتی. اور ایسا ہوا بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے اجتماعات ہوتے تھے، جب حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، اسلام کی طرف ان کو بلایا کرتے تھے. اور وہ لوگ جب اپنے علاقوں میں واپس جاتے تھے تو وہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا.
اور ایک رسول ہیں وہ اس طرف بلاتے ہیں. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی جو اسلام پہنچا ہے وہ اسی ذریعے سے پہنچا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک حکمت اس میں پوشیدہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور علاقوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عرب کی ایک خاصیت یہ تھی کہ عرب میں کوئی بھی سینٹرل گورنمنٹ نام کی چیز نہیں تھی, کوئی مرکزی حکومت وہاں نہیں تھی. وہاں پہ الگ الگ قبیلوں کی حکومت تھی, اپنے اپنے قانون تھے سب کے. اور خاص طور پہ مکہ کے اندر جو الگ الگ قبیلے موجود تھے ان میں آپس میں جو تعلقات تھے وہ اس طریقے کے تھے کہ انہوں نے حکومت کے انتظام بانٹ رکھے تھے. ابھی آگے جا کے اس پہ ہم بات کریں گے کہ عرب مکے کے اندر بھی جو الگ الگ قبیلے تھے ان میں کس الگ الگ ذمہ داریاں انہوں نے بانٹ رکھی تھی آپس میں, اور ان کے آپسی باہمی تعلقات اچھے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ کوئی دور کا قبیلہ ہو, کوئی کہیں ایسا ہوا کہ بات چیت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ جنگیں چلی لمبی, اپنا حال تھا جیسا ہم نے پہلے بات کری. لیکن عمومی طور پر جو قبائل تھے ان کے تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے تھے, مل جل کے وہ حکومت مینیج کیا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک وہ تھی وہاں پہ روایت کہ اگر ایک قبیلے کا کوئی شخص ہے تو وہ اگر کچھ غلطی کرے اور اس کی پشت پناہی پر اس کا قبیلہ آ جائے تو عام طور سے کوئی وہ کمپرومائز بھی ہو جایا کرتا تھا, اس کی گنجائشیں موجود تھیں. کوئی ایک ایسا قانون وہاں نہیں تھا کہ جو ایک ہی ڈنڈی سے سب کو ہانک سکتا ہو, جو سب کے اوپر ایک طرف سے قانون مسلط کر دی جائے. ایسے قانون مسلط کرنے والی کوئی اتھارٹی وہاں نہیں تھی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم تجزیہ کر کے تاریخ کا ہم سمجھتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے, یہ باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے مکے کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم آئے اور مکے کے اندر وہ آباد ہوئے. انہوں نے جو ہے وہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کری. اس تعمیر کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے. سورہ بقرہ کی جو ابھی میں نے آیت کا حوالہ دیا 128 اور 129, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے, ان کی زندگی سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ دعا کعبے کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں. اس دعا کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مکے میں ہونا, کی ولادت مکے میں ہونا, اگر یہ اس دعا کا جواب سمجھا جائے تو قطعاً غلط نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے رسول محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 2 میں جو بات کہی وہ ہو بہو اسی دعا کے الفاظ کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ابھی جن پہ روشنی ڈالی ان کو سمرائز کر لیں. ہم ابھی تک جو باتیں آ چکی ہیں وہ یہ کہ دنیا بھر کے مذہبی حالات کیا تھے, مذاہب کے حالات کیا تھے, اور اس کے بعد جو دنیا میں سیاسی نظام قائم تھے ان کا کیا حال تھے, جو عوام الناس دنیا میں قائم تھی اس کے اندر کیا معاملات تھے, قانون کا کیا حساب تھا, ظلم و ستم کس طریقے سے پھیلا ہوا تھا, ٹوٹل انارکی ایک طریقے سے کہا جائے گا.
اور ایسے حالات میں مکے کا اور عرب کا انتخاب اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت کے لیے کرنا، اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس وقت مکے میں، خاص طور پر عرب میں اور بالخصوص مکے کے اندر کیا معاملات چل رہے تھے، کیا کچھ واقعات ایسے پیش آئے، ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔